دوستو، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ آج ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ جو بھی اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت کچھ معلوم ہونے والا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہم لوگوں کو نظر آتا ہے وہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے بھی بہت زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے پہلے خانہ کعبہ کا 1 دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور 1 باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ کی کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف 1 دروازہ ہے، کھڑکی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کا غلاف اور سونے کی دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت ایاست یعنی جن کے گھر کا رنگ کالا تھا اس کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگوں کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کے ذمے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دے دی گئی، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیا۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس محفوظ رہے گی کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہے گی، سوائے اس کے کہ زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائے۔ دوستو، پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھولا جاتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں حاجیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں اعلیٰ شخصیت اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ کی وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے بہت ساری دقتوں میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسری دقتوں کی وجہ سے بنتی تھی۔ اس وقت وہاں سیلاب کی روک تھام اور پانی باہر نکالنے کا کوئی نظام نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا، لیکن کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں نے
काबा के इर्द गिर्द पानी में तैर के तवाफ शुरू कर दिया। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर छत में एक और खाना काबा मौजूद है, उसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाकया सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर यानी अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वो कभी वापस नहीं आ पाते क्योंकि अब कयामत तक उनका नंबर नहीं आएगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद चांदी के गोले में क्यों घिरा रहता है? कुछ ज़ाहिरीन के मुताबिक हजरे अस्वद बहरैन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रोह कसक मार्टेंस के हाथों टूट गया था। उन लोगों का यह ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्त अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हुज्जाज को मारकर उसकी लाशों को आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं है। यह शैतान हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा ले गए जहां उसके एवज तावान वसूल के लिए मजबूर किया गया। जब उसे वापस किया गया तो वो टुकड़ों में था और उसको एक जान करने का सिर्फ एक तरीका समझ आया था कि उसको चांदी से घेर दिया जाए। कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर की कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम है। खाना काबा कभी भी मकअब की शक्ल का नहीं था। उसकी असल जाविये के मुताबिक ये आधा गोल हिस्सा है जिसको हजरे इस्माइली कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तामीर हुई थी तब कुरैश ने हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही उसकी तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जुए, लूट मार, जिस्म फरोश और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर शहर होने के बावजूद भी इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामीर उसके असल साइज रकबे के हिसाब से कर सके। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की और उसकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की दोबारा तामीर का इरादा किया था, मगर ये अजीम फरीजा अंजाम देने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहान फानी से कूच कर गए। खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल मुख्तसर वक्फे में खाना काबा अपनी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।